شاہ سلمان کا، ان کا یہ مجرم بیٹا 50 سال تک میری حکومت رہے گی، یہ مجرم، یہ وقت کا فرعون، ایک ذلیل نوکر، وہ ظالم حکام آل سعود اور آل نہیان کے جو جرائم ہیں، انگریزوں کے تعاون سے جن کی حکومت قائم ہوئی اور جنہوں نے اسلامی خلافت کے پرچے اڑائے، قوم سمود کے علاقے میں نیوم کے نام سے ایک زبردست شہر بنا رہے ہو۔ کچھ نادان اور جاہل ایسے ہیں جن میں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا، اور جو بھی اس کے حوالی موالی ساتھ دینے والے، اس کے حق میں فتویٰ دینے والے، جو بھی جھوٹے مشائخ مفتی اور قاضی ہیں، تمام مجرم کسی نہ کسی طرح سے پکڑے جائیں گے۔ تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، اس پانی کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ملک عبدالعزیز کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ شہر نیوم کہاں ہے؟ اور آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہے، تپتی ہوئی ریگستانوں میں جلتا رہا، مرتا رہا، اپنی اولاد کو دفن کرتا رہا۔ سلمان صاحب، آل سعود نے آپ جیسے انگنت لوگوں کو پالا ہے، پوسا ہے۔ میں بھی وہ ایک والنٹیئر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا مولانا، اور آپ کی اسی چند جملوں نے میری زندگی پلٹ دی کہ دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ ایک انگریز کے محل میں قائم ہوا، مسائل بنے ہیں، آپ اس میں یہ مسئلے بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آج 14 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 27 مارچ سن 2021 عیسوی کی اس ویڈیو میں، اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک، ایک اہم موضوع جو مملکت سعودیہ عربیہ سے متعلق ہے اور ہندوستان کے ایک عالم دین حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کی جاری کردہ ویڈیو سے متعلق ہے، ان کی جو حرزہ سرائیاں ہیں مملکت سعودیہ عربیہ کے تعلق سے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس فریضے کو انجام دوں، کیونکہ ایک توحید و سنت پر مبنی مملکت جو پوری دنیا کے اندر ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، یہ ایک ہنستا مہکتا پرامن، پوری دنیا کو امن و شانتی دینے والا ملک مملکت سعودیہ عربیہ، توحید و سنت کے اوپر جس کی اساس اور اس کی بنیاد ہے، اس کے تعلق سے کچھ حرزہ سرائیاں ہمارے اپنے بھائیوں نے کی ہیں۔ سر فہرست حضرت مولانا کو نہ جانے کیا تکلیف ہے اور کیا دکھ ہے مملکت سعودیہ عربیہ سے، کیا تکلیف ہے توحید و سنت کی دعوت سے، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ سے، کہ وہ جہاں چاہتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں ہندوستان میں ایک تعفن ماحول پیدا کر رہے ہیں، ایک بدبودار مملکت سعودیہ عربیہ کے خلاف ایک گندا ماحول کریٹ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ویڈیو ابھی ہم نے دیکھی، وائرل ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب آنکھیں نیچی کیے ہوئے، بند کیے ہوئے، شاید انہیں نظر ملانے کی بھی ہمت نہ ہو، اس وجہ سے نگاہیں نیچی کیے ہوئے بالکل دھن میں پڑھے جا رہے ہیں، جو لکھ کے لائے ہیں اس کے ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ندوی صاحب اول فول بکے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میں ان کی زبان کیا دہراؤں، سیدھا حملہ گالی۔ سعودی خبیث ہیں، محمد بن سلمان سمو الامیر جو ہیں وہ فرعون ہے، وہ فلاں ہے، وہ بدباطن ہے، وہ بدماغ ہے، وہ مجرم ہیں، دجال کا استقبال کرنے والا ہے، شہر نیوم میں پتہ نہیں فحاشی اور عیاشی کرنے والا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ میں ان سب کا ان کو کیا جواب دوں؟ اگر انہی کے انداز، انہی کے اسلوب اور انہی کے لہجے میں اگر میں جواب دیتا ہوں تو شرافت سر پیٹتی ہے، اور اگر چپ رہتا ہوں تو خباثت
سر پر چڑھ کے ننگا ناچ ناچتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا لگام دوں ان کو، اور علمیت کا اور گفتگو کا جو غرور ہے، جو تمکنت ہے ان کے اندر، ان کو ان کا آئینہ دکھاؤں کہ حضور بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ جہاں کھڑے ہیں اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں میں کیا ہے، کیا آپ کے بارے میں خلق خدا کہہ رہی ہے، میں وہ تمام سب چیزیں تو آپ کی خدمت میں نہیں رکھنا چاہوں گا۔ آپ کی جو تلون مزاجی ہے، جو آپ کی انتہا پسندی ہے، ہمیں اس سے نہ کوئی مطلب ہے، نہ کچھ لینا اور دینا ہے۔ آپ چندہ کر رہے ہیں، چندہ بٹور رہے ہیں، کچھ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں صرف غرض یہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں کہ جو کچھ کہنا ہے، آپ نے جو کچھ بھی حرز اسرائیاں کی اور مسلسل آپ کر رہے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں سعودی عرب کے اندر موجود ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں کے ماحول کو۔ میں نے یہاں علماء، مشائخ، ائمہ حرم کے سامنے اپنے زانوئے تلمس طے کیے ہیں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم اتنے گستاخ اور ہم اتنے احسان فراموش تو نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، یہ ہے میرا موضوع آج کا۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ دل میں میرے درد سوا ہوتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے نا کہ منگن کے 100 آنگن، یعنی مگتے کے 100 آنگن ہوتے ہیں۔ وہ بہت طوطا چشمی کرتا ہے، وفاداری کی توقع اس سے رکھنا حماقت ہوتی ہے، چونکہ اس کے چہرے کا پانی اتر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر دناعت، کمینگی، رذالت بھر جاتی ہے اور اس کے اندر سے مروت رخصت ہو جاتی ہے۔ منگتوں کی محبت اور وفاداری کا سر، ان کا جو سرا ہے وہ ان کے کشکول اور شکم سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی محبت چاہتے ہیں، ان کے اس کشکول کو بھر دیں، ان کے پیٹ کو بھر دیں، ایک لمحے میں آپ ان کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں کشکول خالی ہوا اور جہاں ان کو بھوک لگی، وہیں پھر نفرت اور دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ ایسے لوگ صدا لگانے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے اپنی محبت و نفرت کو آواز دینے میں بڑے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا حال آج کل ہمارے علامہ سلمان صاحب ندوی کو ہے، جنہوں نے گداگری کے لیے کئی کشکول اٹھا رکھے ہیں، ایک ایک کشکول کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو پوری دنیا میں گھماتے پھرتے ہیں تاکہ وہ بھر جائیں اور ان کے نفس ناطقہ کو طاقت ملتی رہے۔ میرا خیال ہے شاید کسی وقت خلیجی ممالک نے ہڈی نہیں ڈالی، یا ان کے کشکول کو نہیں بھرا، یا ان کو جو امید تھی اس امید سے زیادہ وہ لوگ نہیں دے سکے ان کو، چنانچہ انہوں نے ان کی محبت سے رشتے توڑ کر اب ایران کے شیعہ اور تحریکیوں سے اپنے ڈانڈے جوڑ رکھے ہیں۔ تصوف کی انارکلی کو بازار گلاب میں پڑی پذیرائی بہت زیادہ مل رہی ہے۔ درگاہ خواجہ اجمیری پر دستار بندیاں ہو رہی ہیں، سندیں دی جا رہی ہیں، قبر پرستی کے جگہوں پر ان کی خرقہ پوشیاں ہو رہی ہیں، جب و دستار کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ شیعہ حضرات نے تو ان سے بڑی توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور تحریکی جو ہیں وہ تو بغلیں بجا رہے ہیں، وہ ان کی دوستی کو اپنی قلعیوں میں سجانے لگے ہیں، اور ان کا نفس ناطقہ بھی دراز ہو چکا ہے اسی وجہ سے۔ اور پھر ایک بار انہوں نے گلف بشمول سعودی عربیہ، بالخصوص خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، اسی طرح سمو الامیر ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے ان کے خلاف بکواس اور حفوات بک رہے ہیں، اور اپنے نفرت کی صدائے نفیر انہوں نے جو ہے ان کے خلاف اپنی نفرت کو صدائے نفیر بنا دیا ہے۔ گالیاں منہ بھر بھر کے دی جا رہی ہیں، والعیاذ باللہ۔ آپ ان کی ویڈیو اللہ نہ کرے کبھی دیکھیں، لیکن سن لیں آپ، اور اس پر مزید گداگرانہ گڑگڑاہٹ کو حق گوئی کہتے ہیں کہ بھی ہم تو بڑے حق گو ہیں، حق بولنے والے ہیں۔ حضرت سلمان صاحب ہوش کے ناخن لیجئے، یہ جان لیں کہ احسان فراموش اور محسن کش یہ کبھی حق گو نہیں ہوتا، وہ ڈھیٹ اور گپی ہوتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ سلمان صاحب، آل سعود نے آپ جیسے انگنت لوگوں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور اس لائق بنایا ہے کہ آپ چہچہا سکیں، بول سکیں، دانے چگ سکیں، قابل بنایا ہے آل سعود نے۔ آل سعود نے اپنے 3 سالہ پچھلے دور میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ 300 سال کے اندر ان کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر۔ براہ راست یا بالواسطہ دنیا کا ہر مسلمان
اور ہر مسلمان تو مسلمان ہے، ان گنت غیر مسلمین نہ جانے کتنے ممالک غیر مسلموں کے ان کے کار خیر کا فیض اٹھا رہے ہیں اور اٹھا چکے ہیں۔ ارے آل سعود کو تو جانے دیں، عرب کے بعض متمول حضرات، بعض مالدار اور بعض علماء جو ہیں کار خیر کے، ان کے کار خیر کے مقابلے میں ساری دنیا کے مسلم اور اسلامی سرگرمیاں کم ثابت ہوں گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور میں آپ کو بطور مثال محدث عصر علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے اگر میں تذکرہ کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں ایک صدی میں نہیں مل سکتی ہیں، اس کی مثال نہیں بھی دے سکتے آپ۔ جی جناب علی۔ اور سلمان صاحب، اگر حقائق کا انکار کرنا آسان بنا لیا جائے تو پھر شرک، کفر، خیانت، عناد، کبر اور دین دشمنی کو وجہ جواز دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ایک ذرہ بھی اگر خیر کہیں ملتا ہے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور ذرہ برابر برائی ہے تو اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ سلمان صاحب، 300 برس میں اسلام کی خاطر سب سے نمایاں کام کرنے والی حکومت کو آپ زیرو بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ زیرو ہو جائے، بش جونیئر کی طرح کہ سعودی عرب کو وہ شر اور برائی کا محور سمجھ بتلا رہے ہیں۔ سلمان صاحب، کیا آپ کی دینی بصیرت بش جونیئر کے برابر نہیں رہے گی؟ حیرت ہے کہ ایک انسان تعصب اور فرقہ پرستی اور کوثری جہمیت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اسے خیر و شر کی تمیز ختم ہو جائے اور سب برابر لگنے لگیں، بلکہ سارا خیر سراپا شر بن جائے۔ جناب کے نزدیک آل سعود گلف میں سارے فساد کے پس پردہ آل سعود رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا اتہام ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ سلمان صاحب، کون سا ایسا دن ہے جس دن یاروں کی بلاؤں کا ریلا جدہ کے ساحل پہ نہ اترتا ہو؟ اور ان یاروں سے مراد آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے، یہ آپ کے یار ہیں۔ الزام، اتہامات، گالی گلوج، سب، شتم، تکفیر، تفسیق کا یہ جو شیعہ ریلا ہے یہ 300 برس سے سعودی عرب پہنچتا ہے۔ 300 سال سے کبھی منع نہیں کیا انہوں نے کسی کو، یہاں آ کر کے یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں 300 برس تک۔ ترکی عثمانی حکومت نے وہابیت کی کہانی گڑھی، وہابیت کے افسانوں کو رواج دیا، اور وہابیت کے نام پر اس مملکت توحید کو ختم کرنے کے لیے مصری پاشاؤں اور مصری فوج کی خدمات حاصل کی گئی۔ استعمار نے وہابیت کا شگوفہ ساری دنیا کے اندر، سارے عالم اسلام میں شدت سے پھیلایا، اور اب تک پھیلا رہے ہیں، اور ان کے چوزے اور ان کے تلوے چاٹنے والے، ان کے بکاؤ غلام جو استعمار اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس شگوفے کو انہوں نے اپنا حفظ جاں سمجھ لیا ہے۔ قبوری شریعت، صوفی خانقاہیت والے مالا جپ رہے ہیں وہابیت کی، بلکہ بغیر وہابی کا نام لیے ہوئے ان کے کھانے ہضم نہیں ہو، بلکہ ان کو لقمے نہیں مل رہے ہیں۔ وہابی کو گالی دیے ہوئے بغیر ان کے عوام ان کی تھالیوں میں ٹکڑے نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے وہابیت کی مالا جپنے کو اپنے لیے باعث افتخار اور باعث نجات بنا رکھا ہے، اور دنیا کے سارے کربلائی، قبوری، صوفی، تقلیدی، ملحد، صلیبی، صہیونی، کمیونسٹ، قومیت پرست، وطنیت پرست اس کے سعودی عرب کے سارے دشمن بنے رہے، اور بر صغیر کے سارے قبوری، تقلیدی، صوفی اس کی دشمنی میں دبلے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ لیکن دبلے ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بال بھی سعودی عرب کا بیکا آج تک انہوں نے یہ نہ کر سکیں، ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اس کی تباہی کی چاہت میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے گداگر اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یقین مان لیں کہ جس طرح کل سارے وہابی دشمن آل سعود کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اسی طرح آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی آل سعود کا یا مملکت سعودیہ عربیہ کا، اس مملکت توحید کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس طرح دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، توحید و سنت کے ساتھ اس حکومت کی وفاداری تھی، اسی طرح ان کی وفاداری برقرار رہی۔ اور جس دن دین توحید و سنت کے ساتھ ان آل سعود کی وفاداری ختم ہو جائے گی، اللہ نہ کرے،
ٹوٹ جائے گی تو یاد رکھو ساری دنیا مل کر کربلائی ہوں، قبوری ہوں، بعثی ہوں، قومیت پرست ہوں، گداگر ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، صوفی ہوں، صلیبی ہوں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، صہیونی ہوں، یہ سارے مل کر کے بھی سعودی عرب کو بچا نہیں سکتے۔ یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آپ چلا رہے ہیں ویڈیو کے اندر یہ مٹ جائیں گے، 50 سال کی حکومت، امیر محمد بن سلمان نے یہ بات کہی ہے کہ 50 سال تک میری حکومت رہے گی، میں اگر مر نہیں گیا جب تک 50 سال ہم نہیں تو ہماری، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 50 سال کے اندر یہ ختم ہو جائیں گے، اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ درس قرآن، درس حدیث، مفسر، تفسیر، آپ کے شاگرد ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، لیکن بہرحال خیر ماضی میں نہیں کریدنا چاہ رہا، میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیا اللہ تعالیٰ سے دائمی اور ابدی گارنٹی لے کر کے آئیں کہ اس دنیا کے اندر رہیں گے؟ حضرت آپ نے کوئی گارنٹی ضمانت لی ہے؟ یہ گارنٹی لے کر کے آئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، تاریخ کا مطالعہ آپ نے کیا ہے اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اموی حکومت باقی رہی، عباسی حکومت باقی رہی، عثمانی سلطنتیں جس کا رونا آج بھی آپ رو رہے ہیں تاراج ہو گئیں، جبکہ ان کے سامنے اتنے تھریٹ بھی نہ تھے جتنے سعودی عرب کے سامنے۔ اور اللہ کا وصول ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب نے 300 سال تک شاندار اور مثالی حکومت کی، اور امت کو جتنا اس مملکت سعودی عرب سے فائدہ ہوا ہے اتنا پوری 600 سالہ عثمانی حکومت نے ایک تنکا کا بھی فائدہ سعودی عرب کو نہیں پہنچایا ہے۔ اور میں اگر اس مظلوم سعودی حکومت یا سعودی عوام کی مظلومیت کا ذکر کروں، میں نہیں وہ یہاں چھیڑنا چاہتا، ورنہ آپ مطالعہ کریں علامہ مسعود عالم عثمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مظلوم داعی یا مظلوم مبلغ کے نام سے جو کتاب انہوں نے، ان کا مقدمہ دیکھیے کہ کس طرح حکومتوں نے مملکت سعودی عربیہ کے عوام ان سعودیوں کے ساتھ دوغلا پن کیا ہے، اپنے اپنے ملکوں کو آباد کیا، دنیا کے اندر جامعات بنائے، سب کچھ بنائے، لیکن سعودی ایک ٹکڑا روٹی کے لیے ترستا رہا۔ ہمارے بزرگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سعودی، ہم کیلے کے چھلکے پھینکتے تھے تو یہ بیچارہ سعودی وہ کیلے کے چھلکے چاٹتا تھا، یا یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کھانا پکاتے تھے تو پتیلیاں اٹھا کے لے۔ غربت و افلاس کا عالم یہ تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ ہاں، حکومت تھی باب علی کی، وائٹ ہاؤس کی، ترکیہ کی، آپ کے مذہب والوں کی۔ انہوں نے سعودیوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ خیر میں ان کی مظلومیت کا تذکرہ کیا کروں، سعودی اسی صحرا کے اندر اونٹ چراتا رہا، دودھ پیتا رہا، کھجوریں کھاتا رہا، مفلسی، غربت اور افلاس کے صحراؤں میں بھٹکتا رہا، تپتی ہوئی ریگستانوں میں جلتا رہا، مرتا رہا، اپنی اولاد کو دفن کرتا رہا، لیکن کسی مسلم ملک نے یا کسی بھی حکومت نے ایک گولی بھی سعودی بچے کو نہیں دی، ایک چمچہ سیرپ کا بھی نہیں دیا، ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنوایا، ایک اسکول، ایک کالج تک نہیں بنوایا۔ جاہل رہے یہ بیچارے، ان پڑھ مجد رہے۔ اللہ رحم کرے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جن کا نجدی کہتے ہوئے آج ہمارے بدعتی قبوری صوفی خانقاہی ملاؤں کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، اسی سے بھرتے ہیں وہ لوگ۔ ان کی دعوت پر الحمدللہ شعب سعودی عرب نے لبیک کہا اور اس توحید و سنت کی دعوت کو، اصل اسلام کو قبول کیا۔ الحمدللہ آج آسمان سے ہن برس رہے ہیں خیر و برکات کے رب ذوالجلال کے، زمینوں نے اپنے خزانے کھول دیے، اور جس کے حرص اور ہوس میں آپ اندھے ہو گئے ہیں، لالچی ہو گئے، جب تک یہاں سے ملتا رہا کھاتے رہے، یہاں ہوٹلوں میں ایئر کنڈیشنوں میں قیام کرتے، فری میں سب کچھ تھا آپ کے لیے، لیکن آج آپ کا جب بند ہو گیا، آپ کی خباثتوں کی وجہ سے، آپ کی انہی بد زبانیوں، بے لگامیوں کی وجہ سے، ورنہ آپ کے باپ دادے فیضیاب ہوتے رہے محترم۔ علامہ سلمان ابو الحسن ندوی زندگی گزری ہے یہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، وہ زندگی بھر ممبر تھے، کیا قدر تھی، کیا عزت تھی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں، آگے چلیے۔ ایک مثالی حکومت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، قیادت ہے ملک عبدالعزیز کے بچوں کی قیادت، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو برقرار رکھے، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے اس حکومت کے اوپر۔ حاسد اپنی آگ میں جل کر مرتے ہیں،
300 سالوں سے سعودی عرب کی تباہی اور بربادی کا خواب دیکھنے والے سارے حاسدین مر گئے، اپنی ناکام آرزوؤں کے ساتھ مٹی کے اندر دفن ہو گئے، مٹیوں کے اندر مل گئے، لیکن مملکت سعودی عرب، مملکت توحید و سنت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، اور دین کا پرچم لہرائے جا رہی ہے یہ حکومت، اور اب تک اس کے حاسدین حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں سچی سوچ عطا فرمائے، انہیں سچی فکر عطا فرمائے، انہیں توحید و سنت کا ایمان اور عقیدہ۔ یہ دلیل ہے اس مملکت سے دشمنی صرف بدعتی اور مشرک کو ہوتی ہے، جو باطل پرست ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے دشمنی صرف بدعتی کافر مشرک کو ہوتی ہے، جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، جتنے بھی کفار، لیکن پھر بھی بہت سارے کفار ہیں جو دوست ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ مملکت دنیا نے سب کو انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ سعودی حکومت، عزیزان محترم، عزیز محترم، سعودی عرب اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط اور وابستگی رکھتی ہے تو ساری دنیا مل کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کمزور ہوگے تو اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنائے گا۔ اور الحمدللہ آج سعودی عرب کے پاس حکومت آئی ہے، پوری دنیا کے اندر مساجد کا جال بچھا ہوا ہے، خیرات کا جال بچھا ہوا، جہاں کہیں بھی۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ ڈھڈورا نہیں پیٹتے، دشمنی میں آپ لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور اگر یہ سیکولر بن جاتی ہے یا ساری دنیا یہ اسلام اور توحید و سنت کو چھوڑ دے گی تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس حکومت کو نہیں بچا سکتی ہے۔ کل کی بات ہے، بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، سن 1400 ہجری میں جوہیمان آیا تھا مملکت سعودی عربیہ کو گرانے کے لیے، کافر کردار کو پہنچا دیا گیا۔ اور اسی طرح سے خمینی کے چیلے چپاٹے آئے تھے حج کے ایام میں، یہ 80-82 کا واقعہ میں سمجھتا ہوتا، ہم جب طالب علم تھے پڑھ رہے تھے دلی کے اندر، اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ سارا خمینیوں نے اس کو برباد کرنے کی سوچی، اللہ نے انہیں برباد کیا۔ یمن کی طرف سے آئے، بحرین کی طرف سے آئے، عراق کی طرف سے آئے، سوریہ کی طرف سے آئے، موروکو کی طرف، ہر طرف سے ہنگامے کس نے برپا کیے؟ کس نے برپا؟ یہ داعش کون ہے؟ کون ہے یہ داعش؟ یہ داعش کون ہے؟ یہی تحریکی، یہی خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہی ایرانی خمینی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک مملکت سعودی عربیہ کو گرانے میں یا اسے نقصان پہنچانے میں الحمدللہ انہیں کامیابی نہیں ملی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ملے گی۔ ایران اسی میں دیوالیہ بنتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر رسوا ہو گیا، اجتماعی فساد، اقتصادی بحران کے سبب اس کا شمار ناکام ممالک میں ہونے لگا، یہاں تک کہ افریقی جو ممالک غریب سے غریب، ایریٹریا ہے، جیبوتی ہے، یا ایتھوپیا وغیرہ ہے، ان ملکوں میں اس کا شمار ان سے بھی بدترین ہونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہ کر زیادہ چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اس کے سامنے کنواں ہوتا ہے۔ صدام کا تذکرہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا، سعودی عرب اور گلف کو مٹانے کے لیے اٹھے، تین جنگوں کا تحفہ دیا صدام نے، مسلط کی جنگ، 30 سالوں تک مسلسل ان کے لیے خطرہ رہے، جبکہ رافضیوں کے خلاف ان گلف ممالک نے اپنی دولتوں کے دہانے کھول دیے، اربوں مدد کی ان رافضیوں کو روکنے کے لیے صدر صدام کو دیا تھا۔ آخرکار وہ خود تباہ ہو گیا اور پورے ملک کو تباہ اس نے کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان تمام تباہیوں کے باوجود بھی، گلف ہو یا سعودی عرب ہو، یہ صدام کے بقا اور ملک کی سلامتی چاہتے تھے، لیکن شیعوں کی سازش اور صدام کی حماقت کے سبب ملک تباہ ہو گیا اور اہل سنت یتیم ہو گئے، لاوارث بن گئے۔ آئے دن ان کی تباہیوں کے سامان ہوتے ہیں اور انہیں تباہ کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، حضرت علامہ سلمان ندوی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جیسا چرب زبان، آپ جیسا زبان دراز، سارے حقائق جانتے ہوئے بھی کبھی آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور سب ملیا میٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ۔ افغانستان کچھ دنوں پہلے جو جہاد کے آگ میں جل رہا تھا، رشیا نے اس کے اوپر حکومت کی تھی، آپ کو پتا ہے۔ افغانستان کا جہاد ختم ہوا، یہی تحریکی اور یہی شیعوں نے مشترکہ طور پر پوری مملکت سعودی عربیہ میں گند مچانا شروع کر دیا، ادھم مچانا شروع کر دیا، دھماکے شروع کر دیے۔ وہاں سے لوٹے تو ملک کے اوپر حملہ شروع کر دیا، پورے ملک کو تہس نہس کرنے کی پلاننگ کری انہوں نے۔ ایسا لگتا تھا کہ سعودی عرب کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جلد ہی یہ سارے راز فاش ہوئے اور مملکت توحید نے سب کو کافر کردار تک پہنچا دیا۔ اور اب سلمان صاحب آئے ہیں، کورونا کا قہر اپنی جگہ،
कोरोना ने सबको बर्बाद साल भर से, 1.5 साल, 1.25 साल से कर रहा है। अब ये आए हैं बासी कड़ाही में उबाल लाने के लिए। हजरत सलमान साहब अबू धम मचाना शुरू कर रहे हैं। सलमान नदवी साहब, चूहों से सद्दे महारिब नहीं टूटता और ना पहाड़ से हमेशा उड़नी निकलती है। यह अंबिया का मौजज़ा था। ज्यादा से ज्यादा तागूती चूहे हो सकते हैं मुतअद्दी बीमारी फैलाने के लिए, या कुछ जमीन में बिल और सुराख बनाने वाले और किसानों की फसलों को तबाह बर्बाद पहुंचा करने वाले ये होंगे। अफसोस इस बात का भी है कि सऊदी अरब की अमन पसंदी और ताउन अलल बिर्र, लोगों के साथ भलाई, इंसानियत का मैसेज, इंसानियत का पैगाम, ये भी आप जैसे बदनसीब लोगों के नजदीक काबिले तहसीन नहीं है। ये चाहते हैं आप और आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि सऊदी अरब हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले ले, हमारी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक हमारे बताए हुए प्लानिंग के ऊपर अमल करे। ये चाहते हैं आप। कहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती कर ली, अमेरिका इनका बाप है, अमेरिका आता है, हुकूमत आती है, अमेरिका की हुकूमत बदलती है तो इनकी कुर्सियां हिल जाती हैं, इनका ये हो जाता है, इनका वो हो जाता है, अमेरिका इनका मुतवल्ली है, अमेरिका इनका बाप है। और वह किसी के बाप को आप, इनके बाप कौन है पता है? इनके बाप पैर धुल दे ना, पैर, और उसका पानी जो गिरे वह आप जैसे ही पूरा लखनऊ आप जैसा भर जाए ना, पूरा भारत भर जाए, पूरा दुनिया, तो उस पानी के कतरे के बराबर नहीं हो सकते। मलिक अब्दुल अजीज को आपने क्या समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को? क्या समझा हुआ आपने? आपने अपनी तरह फराडी समझा हुआ है। खैर छोड़िए, ऑल फॉल बकते, खुदरा फजीहत और दीगना नसीहत चंद खैराती इदारों के लिए जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ऐसे पैंतरे, अब अय्यारियां, मक्कारियां, मकर, फरेब, मुनाफिकत, अकाजीब, सब जायज समझा हुआ आपने। इसको बल्कि बाइज़े फजीलत समझते हैं। और इतना बड़ा मुल्क, ममलकत तौहीद, ममलकत सऊदी अरबिया, ग्रेट मुल्क के लिए अमेरिका से ताल्लुकात पर नाराजगी, फलां के ताल्लुकात पर नाराजगी। आपने उनसे क्यों अपने ताल्लुकात जोड़े? आपने रूस से क्यों जोड़े? आपने चाइना से क्यों जोड़े? आपने अमेरिका से क्यों जोड़े? आप नाराज हो रहे हैं? दोहरा मेयार क्यों है? यह आपका दोहरा मेयार क्यों है आला हजरत? अपने लिए सरापा शर भी सरापा खैर है और दूसरों के लिए खैर भी सरापा शर। यह दोगली पॉलिसी। सलमान साहब, नेताई छोड़िए, लीडरी छोड़िए और कौसरियत भी छोड़िए, जहमियत भी छोड़िए और याद कीजिए जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद। जी, भूला सबक याद कीजिए, बाप बेटे मिल करके याद कीजिए। आपकी तशद्दुद पसंदी का इलाज वहीं मिल जाएगा। सलमान साहब अपने लिए सब रवा रखते हैं, सब जायज रखते हैं। उनके लिए रवा है कि सऊदी अरब में बाप बेटे दोनों पढ़ें। कितने बरस आपने पढ़े हैं सऊदी अरब? आपने कई बरस यहां की खैरात खाई है, पले हैं आप यहां के खैरात से। आपको सऊदी अरब ने पढ़ाया, लिखाया, जुबान दिया, आपको भी, आपकी औलाद को भी। उसकी इनायात और खैरात से बहरवर हुए हैं। कितने एहसान फरामोश हैं आप। छी, क्या आप फिर उसी को गालियां दे रहे हैं? अरे यार, कुत्ते को भी 2 लोकमे खिला दो ना, 2 थप्पड़ मारो या 2 डंडे मारो, फिर भी दूसरे दिन आके दरवाजे बैठता है। आप तो उससे भी बदतर हो रहे हो। मैं जुबान नहीं गंदी करना चाहता। सलमान साहब को अमेरिका बुलाए तो बड़े नियाजबंदी से जाते हैं, सुरखरू होकर आते हैं, अटैचियां लेकर, और खुश रहें, यह इनके लिए जायज है। लेकिन सऊदी अरब अगर अमेरिका से ताल्लुक रखे, नाजायज है, हराम है। सलमान साहब इंसान ना हुए इलादीन का चिराग हो गए। रगड़ो, हर जगह हाजिर। क्या बात, वाह। सलमान साहब को एतराज है कि सऊदी अरब में, मैं पूरे एतराजात के जवाबात क्या दूं? मैं वो एतराज बराए एतराज है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के ताल्लुकात कहते हैं क्यों अमेरिका से हैं? अमेरिका से क्यों अमेरिका पर सऊदी अरब इन्हिसार करता है? क्यों कुफ्फार से सऊदी अरब के खुफिया मुआहिदे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की अफवाह बकवास करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये आपको मालूम होना चाहिए, पूरी दुनिया जानती है इस हकीकत को कि इस वक्त वर्ल्ड जो है ये ग्लोबल विलेज की तरह हो चुका है। ग्लोबल विलेज है दुनिया में एक बासलाहियत फर्द भी सिमट कर नहीं रह सकता है, तनहा सबसे कट कर नहीं रह सकता। मुल्क, तमद्दुन, मईशत, तालीम, तरक्की, सबकी तबाही है अगर कोई इंसान इनसे कट गया तो। क्या सलमान नदवी साहब अपने लिए फैसला सुनाएंगे कि पूरी दुनिया से कट जाएंगे? अपने लिए पसंद करेंगे ये? क्यों वो छलावे बने, मुल्क दर मुल्क, बैरून मुल्क भागते फिरते हैं, कभी ये मुल्क में जबर हो रहा, कभी उस मुल्क में जबर। कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूं,
یہ تو کرونا نے بہت سارے لوگوں کی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک ہی صدا ہے، ایک ہی پلان ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی راگنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھر دو جھولی میری میرے داتا، کشکول بھر دو، جاؤ تقلید اور تصوف کے جوہر میں ڈوب مرو، اس کے سوا جناب کے پاس ہے کیا؟ اور آپ سعودی عرب کو گائیڈ کرنے چلیں؟ یو گائیڈ سعودی عرب، یو ٹیچ سعودی عرب۔ ایک کا تعلق مفاد پرستی سے ہے اور دوسرے کا بربادیوں سے۔ ان دو معمولی اور ذلیل مسئلوں کے لیے آپ پورے گلوبل سفر کر سکتے ہیں اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے خیرات، صدقات، زکوٰۃ کی رقم بٹور کر لا سکتے ہیں، تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک عظیم ملک کے لیے اپنے معیار کے مطابق دوسروں سے تعلقات استوار کرنے میں کوئی قباحت کیوں آپ کو نظر آتی ہے سلمان صاحب؟ حرمین میں امریکی فوج کدھر بسی ہوئی ہے؟ 30 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں الحمدللہ، بلکہ اگر میں کہوں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی 4 سال زندگی 34 سال ہو جائیں گے، تک 34 تو نہ 32 ایئرز ہو جائیں گے، ہمیں تو کہیں امریکی فوج نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ راز صرف شاید آپ کو اور آپ کے دوستوں کو، یا آپ جیسے تحریکیوں کو، یا آپ جیسے سابق دوستوں یا تحریکی مخلوقات کو اس راز کا پتہ ہے، اور شاید اس راز کا تعلق قرآن کے اس آیت کے مصداق ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ سورہ الانعام آیت نمبر 121۔ شیاطین ایک اپنے دوستوں کو کانوں بتاتے ہیں تاکہ وہ بحث کریں۔ دراصل نہ یہودی جزیرۃ العرب میں ہیں بسے ہوئے ہیں، نہ الحمدللہ کوئی کرسچن جزیرۃ العرب میں بسا ہوا ہے، نہ کفار یہاں بسے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب الزام تراشیاں، بکواس اور حفوات ہیں بدعتیوں کی، مشرکوں کی، قبوریوں کی، صوفیوں کی، کوثریوں کی، جہمیوں کی، اور بدقماشوں کی، اور خبیث اور مردود لوگوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو نوکر کی طرح، جیسے آپ کے گھر میں اگر چور اچکے گھس جائیں تو گنڈوں کو بلا لو، یا آپ کی کوئی پراپرٹی دبا کے بیٹھ جائے تو گنڈوں کو چند پیسے دو، بھیا ہاتھ پیر توڑ دے، نکال دے اس کو۔ گنڈا آتا ہے، نکال کر کے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، یہ ایک گنڈے کی حیثیت ہے یہ۔ تو اس طرح سے خادم اور نوکر کی حیثیت سے یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہاں کے علماء نے یہ باقاعدہ اس بات کا فتویٰ دیا ہوا ہے، ضرورت پڑے۔ اور یہی کیوں یہاں کے علماء کیا اپنی منمانی فتویٰ دیا انہوں نے؟ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور شرعاً اور ہر دور میں ہوا ہے، اور شرعاً اس کا فتویٰ بھی دیا گیا ہے۔ انہیں جزیرۃ العرب میں بسانے سے منع کیا گیا، لیکن ضرورت پر استعمال کرنے، ضرورت پر کام لینے، ضرورت پر ان سے مدد لینے، اس کی رخصت ہے، اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب کو بدنام کرنا ہے، کچھ بھی شوشہ اٹھا لیا جائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ کی نقالی کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت، سنیے، سعودی عرب کی حکومت خلافت راشدہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ سعودی، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ 21ویں صدی کی ایک ایسی مظلوم حکومت ہے، ایک ایسی مظلوم اور مفترا علیہ، جس کے اوپر اتہامات اور الزامات لگا، ایسی حکومت ہے۔ لوگ اپنی ستم رانیوں کا شوق اسی مملکت توحید پر ستم ڈھا کر پورا کرتے ہیں، اور اپنی حسد اور بغض اور کینے اور کپٹ جو اسلام سے ہے، حقیقت میں آل سعود سے کم، اسلام سے زیادہ بت پرستی اور شرک سے ہے، قبر پرستی سے، وہ اپنی آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا اعتراض ہے کہ امریکہ کو سعودی عرب نے اپنے ملک کے اندر بلا لیا، سرزمین مقدس پر، حجاز پر بلا لیا، صدام کے خلاف اتار لیا۔ جی ہاں، اتار لیا۔ کیا غلط کیا؟ آپ کو بھی بلایا، آئے، آپ آزو بازو کو بھی آواز دی تھی اس وقت، آیا کوئی؟ حالت اضطرار تھی، مجبوری تھی۔ آپ کو اگر بھوک لگ جائے، مجبوری ہو جائے، اور آپ کے سامنے حرام پڑا ہو تو آپ حرام نہیں کھاتے؟ اب بغیر مجبوری کے نہ جانے کتنا اڑا لیتے ہیں لوگ۔ خیر، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، حالت اضطرار تھی۔ سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا، جواز کا فتویٰ دیا، ملک کے اوپر دشمن نے قبضہ کر لیا، اور یہ مملکت کے جو حیات کبار العلماء، ان کی عدالت
جانتے ہیں آپ پورے عالم عرب کے سارے علماء سے از زیادہ ان کے اوپر بھروسہ ہے، ان کی بات قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے۔ وہ دارالعلوم، وہ آپ کے دیوبند اور بریلی کیوں آنے لگے بھائی، جب ان کے پاس خود ہی اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود ہیں؟ اور اسی طرح وہ تحریکی وحشیوں کو کیوں درخورے اعتنا سمجھنے لگے، جب ان کے پاس یہاں کے یعنی بھارت کے اور پاکستان کے بر صغیر کے جاہل نما مفتیوں سے 1000 گنا اچھے، معتمد، باصلاحیت، ثقہ، صالح، متقی، پرہیزگار علماء اور مشائخ موجود تھے، تو وہ کیوں جائیں گے تم سے ان سے فتویٰ مانگنے کے لیے؟ سلمان صاحب زبان کو لگام دیں، آپ یہاں علماء اور مشائخ کو جاہل کہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود کو جاہل کہہ رہے ہو۔ آپ نے یہاں زانویہ تلمس طے کیا، یہاں کے مشائخ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ شرم آتی ہے مجھے کہ نہ جانے کیسے ابن سبا یہودی کی طرح جس نے آ کے حضرت عثمان غنی کے سامنے زانویہ تلمس طے کیا، صحابہ کے سامنے تعلیم حاصل کی، پھر انہی کی جڑیں اور اسی اسلام کی جڑ کھودنے میں لگ گیا۔ آپ اس کے روش پر چل رہے ہیں، آپ اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آپ یہاں کے علماء کو زر خرید غلام کہتے ہیں، بددیانتی اور خبیثانہ ذہنیت کا آپ اظہار فرما رہے ہیں آپ۔ جی جناب علی، اور یہاں کے علماء اور مشائخ مملکت کی توہین اور اہانت کر رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یاد رکھیے ہماری زبان آپ سے بھی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کنٹرول میں بات کر رہا ہوں۔ دراصل ذہنیت کا فرق ہے۔ جو حالت ان کے استرار کی تھی، لیکن یہاں ہندوستان میں سلمان ندوی صاحب اور ان کی جیسی ذہنیت کے حامل جو صوفی تحریکی مخلوق کے لیے حالت مسرت کی تھی، صدام صلاح الدین ایوبی بن کر کے آئے ہیں، غازی اکبر ہیں، گلف پر قبضہ ہونے والا ہے پورا خلیج صدام کو، اس کے لیے باقاعدہ اجتماعی دعائیں مساجد میں ہوئی ہیں۔ اور میرے پاس آج بھی ایسی کیسٹیں موجود ہیں کہ بھارت کا ایک قبوری مولوی اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تقریر آج بھی ہمارے پاس آڈیو میں موجود ہے، جب بامبے کے اندر اس نے تقریر کی تھی کہ صدر صدام صاحب آپ کی لڑائی عراق نہیں بلکہ آپ کی حرمین شریفین کو بھی اپنے قبضے میں لیجئے اور وہاں پہ یہ کیجئے، وہاں پہ یہ کیجئے، اور ان سعودی، نجدی، وہابی اور نہ جانے غلاظت بکی تھی اس خبیث نے، جس کے پاس ہوگی وہ آڈیو اسے سنا ہوگا۔ آپ تو دعائیں کروا رہے تھے مسجدوں کے اندر، چنانچہ کویت پر صدام نے حملہ کیا اور اسے برباد کیا۔ آج بھی کویت کے تقریباً 7000 بیچارے شہری بے گناہ مفقود الخبر ہیں۔ کیا ان 7000 کی ماں نہیں ہیں؟ ان کے باپ نہیں ہیں؟ ان کے آل اولاد نہیں ہیں؟ ان کی بیٹی بیٹے نہیں ہوں گے؟ ان کے دل کی آہیں کہاں جائیں گی؟ گلف کو صدام کے الہاد کا اڈا بناتا چاہتے تھے آپ لوگ کہ اڈا بنائیں گے، تو اگر وہ گلف کو اپنی عیاشیوں کا اڈا بناتا یا الہاد کا اڈا بناتا تو پھر ان لال بجھکڑوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی۔ صلاح الدین ایوبی آ گیا۔ یہ بات انہیں آج بھی نہ پہلے پسند تھی نہ اب بھی پسند ہے مملکت سعودی عربیہ۔ ان کے خیال میں کہ یہ وہابی ازم ہے، وہابیت کو ختم کرنا چاہیے، ملوکیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے خود ساختہ اصول اور قیام ہے۔ ظاہر ہے حالت استقرار ہو، حالت مسرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کی سعودی عرب کی حالت استقرار نے انہیں ایک ناپسندیدہ کام کے جواز کا سہارا لینے پر مجبور کیا ان کو، اور آپ کی حالت مسرت کا تقاضا تھا اور ہے کہ گلف ممالک فنا ہو جائیں، سعودی عرب برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، مٹ جائے، فنا ہو اور ختم ہو جائیں، اور آپ کی باچھیں کھلنے کا فنا ہونے اور آپ کی باچھیں کھلنے کا وقت تھا، لیکن افسوس آپ کی حضرتیں آپ کے سینے کے اندر دفن ہو گئیں۔ گلف ممالک باقی رہ گئے، اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب کا جھنڈا ایسے ہی لہرا رہا ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ لہٰذا آپ کی مسرت کا جھونکا ختم ہو گیا اور آپ مرجھا کر رہ گئے اور اب تک بلبلا رہے ہیں، اور گلف ممالک فنا کیوں نہیں ہوئے؟ اسی غم میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اعتراض کرنے کے بجائے ذہنیت بدلیے اور بغض اور نفرت اور حسد اور کینہ و کپٹ کے عذاب سے خود کو بچائیے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہی حکومت دیتا ہے، وہی حکومت چھینتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ ہر ایک کے اسباب ہیں، جب ان اسباب کو استعمال کرتا ہے سرخرو ہوتا ہے، اور جو آدمی ان اسباب کو استعمال کرتا ہے سرخرو ہوتا ہے، اور جو ان کو استعمال نہیں کرتا وہ ناکام رہتا ہے۔ علامہ سلمان ندوی صاحب، آپ کی صوفی کوثری جہمی ذہنیت
کیوں بے قرار اور بیتاب ہے سعودی عرب کی تباہی دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ پاؤں گا تو میری نسلیں دیکھیں گی؟ کیوں آپ اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے توحید و سنت کی دعوت سے آپ کو؟ جائیے اور اجمیر کی دھرتی پر پگڑیاں بدھا لیجئے اور چمٹ کے روئیے اور کہیے صاحب مزار سے، صاحب قبر سے کہ اب مائی باپ، اب تو اللہ رسول توحید سنت تو گئے، اب آپ ہی ہیں داتا، آپ ہی ہیں، بچا لیجئے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سعودی عرب آپ کے محسن اکبر نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، انہوں نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا سعودی عرب نے؟ آپ کو تو ان کے اصلاح کی اور ان کے خیر کی دعا کرنی چاہیے بیچاروں کی، نہ کہ سستی نیتائی کے لیے انسان زبان کو لسان البقرہ بنا لے۔ اچھا ایک بات بتائیے مولانا سلمان صاحب، بڑے ادب سے میں بات کر رہا ہوں، بڑا پرانا رشتہ ہے آپ سے ہمارا، میں آپ کو وہ ماضی نہیں بتانا چاہ رہا اور آپ مجھے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور مجھے وہ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سعودی عرب کے لیے بڑے دبلے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو بلا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ میں آپ سے پوچھوں، کٹولی کے اندر، لکھنؤ کے قریب کٹولی آپ کا مدرسہ ہے، اگر اس مدرسے کے اوپر کوئی پڑوسی قبضہ کر لے اور آپ کے پاس اس کی واگزاری کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کچھ غیر مسلمین ہندو وغیرہ بازو سے آئیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، وہ تیار ہوں، کیونکہ آپ تنہا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، میرا مدرسہ میرے مسلمان بھائی کے قبضے میں جانے دو، وہ اپنی جگہ پر حق پر ہے، لے لیا ہے، لے لیا، لینے دو، آپ جائیے، ہمیں آپ سے کوئی تعاون اور آپ سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں، آپ ایسا کر کے ان کو ہٹا دیں گے۔ اسی طرح سے کیا کسی مسلمان کی آبرو لوٹنے کے لیے کچھ مسلمان در پہ ہوں اور اس کی بہن بیٹیوں کی آبرو لوٹنے کے لیے انہوں نے گھیر لیا ہو اور چند غیر مسلم آ جائیں اور آپ نہیں بچا سکتے اور وہ کہیں کہ صاحب ہم بچا سکتے ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی بہن کی آبرو بچانے کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، میرا مسلم بھائی آبرو عزت لوٹ رہا ہے، لوٹنے تو کوئی بات نہیں، آپ کو بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کہیں گے؟ حضرت ہرگز نہیں ایسا آپ کہیں گے۔ جس پر مصیبت آتی ہے نا، وہی مصیبت کی اذیت اور تلخی کو جانتا ہے، اسی کو اس مصیبت سے نکلنے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھ کر تماش بین ہوائی باتیں کرتے ہیں اور اپنی حماقت کا ثبوت دیتے ہیں۔ صدام کویت میں داخل ہوئے اور کسی کافر دشمن سے زیادہ ملک کو، اس کی معیشت کو اور اپنے محسن دینی بھائی کویتی باشندوں کو اس نے تباہ و برباد کیا۔ قتل، خوریزی، بہن بیٹیوں کی عزت، ریپ، زنا، بدکاریاں، گلف والوں نے اپنے تحفظ، یہ سب کیا انہوں نے، اور گلف والوں نے، خلیج نے، مملکت سعودی عربیہ نے مدد کی اور انہوں نے اپنی جان و مال کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے غیر مسلموں کو بلایا، مدد لی۔ کیا غلط کیا انہوں نے؟ اس وقت ان کی مدد کون کرتا؟ اللہ تھا بس، لیکن اللہ بھی اسباب کے اوپر مدد فرماتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ جیسے سارے تحریکی صوفی، رافضی، قبوری جشن منا رہے تھے، جی خوشیاں منا رہے تھے، اور صدام کے لیے مسجدوں میں باقاعدے چیئیں پڑھے جا رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھیں، قرآن خوانیاں ہو رہی تھیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک مولوی قبوری، اس نے جو تقریر کی ہے، زہر اگلا ہے، وہ کبھی آئے گا موقع تو ہم بتائیں گے آپ کو۔ سعودی دشمنی میں سارے صوفی، تحریکی، خمینی، رافضی، شیعہ مسلمانوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے سعودی عرب کی دشمنی، اپنے آپ کو مسلمان بھی یہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے افغانستان میں مجاہدین کی سب سے زیادہ مدد کس نے کی تھی؟ یہی گلف کے لوگ تھے، یہی خلیجی ممالک کے لوگ تھے، انہوں نے ہر قدم پر حمایت کی، مدد کی۔ اس کے باوجود بھی گلبدن حکمت یار کیا کرا؟ گلبدن حکمت یار نے 70,000 فوج کے ذریعے صدام کی مدد کرنے کے لیے پیش کی جب اس نے کویت کے اوپر حملہ کیا۔ 70,000۔ اور جب ملک آزاد ہو گیا، وزیر اعظم بنا گلبدن اور اس کے صدر برہان الدین ربانی بنے اور وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے خلاف کابل پر 500 میزائل داغے اور بعد میں بھاگ کر کے جا کر کے اپنے ابا کی گود میں، یعنی آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ان کے ابا حضور کون ہوتے ہیں، ایران کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ سلمان صاحب اور آپ جیسے سلمان صاحب، آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے سارے سیاسی بازیگروں، تحریکیوں، سرفروں کا یہی ایک جیسا حال ہے۔ دوسروں کے اوپر پڑی مصیبت پر جشن منائیں
اور خواہش رکھیں کہ مظلومین اپنی جان اور مال اور آبرو کے تحفظ کا انتظام نہ کریں اور دشمن کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں. آئیے ہماری بہن بیٹیوں کی آبرو لوٹیے، آئیے ہمارے گھر کو لے کے جائیے، سب کچھ جلا دیجئے، ختم کر دیجئے، ہم تو اندھے بنے بیٹھے ہیں، آئیے. ہیں آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ استغفر اللہ. اس دور کے ایسے مفتیوں کو کیا کہا جائے، اتنی قساوت قلبی اور بے حسی، سخت دل. اعوذ باللہ، کسی قصائی کا بھی نہیں ہوگا. یہ ایسے بے حس ہیں کہ پتھر بھی شرمائے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. کون سی انتقامی ذہنیت کام کرتی ہے؟ سلمان اور تحریکی سرفرے لوٹے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو عراق، صدام اور ایران کا مذبح خانہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ، اور چاہتے ہیں کیا یہ بے شعور عقل و خرد سے پیدل لوگ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے خون، مال اور آبرو کو بے وقت سمجھتے ہیں؟ ان کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں بیچاروں کی. ان گداگروں کی رعونت کا حال یہ ہے، اور ان کا جو انہی کی عنایت پر اچھل کود رہے ہیں، پھر ہم کسی امریکہ، کسی یورپ، کسی فرانس اور برطانیہ کو کیوں تانا دیں؟ یہ اپنے ہو کر کے جب ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، پھر انتہائی حیرتناک بات ہے. چلیے میں مختصر کرتا ہوں گفتگو کو. آپ کو ایک منظر آپ کے گھر کا دکھلانا چاہتا ہوں. لگے ہاتھوں بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں، اور یہ آپ تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کیا حال ہے. گلف اگر کسی امریکہ یا یورپ سے تعلق رکھے انگریز سے تو مجرم ہے، اور یہاں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا ادارہ اس کی قیام اور اس کی بقا اور ترقی کے لیے انگریزوں کے سامنے کس طرح سے علماء لوٹ گئے، رکوع میں ہیں، سجدے میں پڑ گئے. ایک دلدوز منظر دیکھیں اور حضرت سلمان ندوی صاحب کی بڑھ سے اس کا موازنہ کریں. یہ کہنا اور ان کے گھر کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جائیے اٹھائیے کتاب حیات شبلی، پڑھیے حیات شبلی، صفحہ نمبر 48 سے لے کر کے 484 تک، 484، اور اس کا عنوان ہے مدرسہ کے لیے عطائے زمین. 1908 عیسوی کے اندر مدرسہ کے لیے عطائے زمین. اور دوسرا عنوان ہے جلسہ سنگ بنیاد 1908. آئیے میں وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. کہتے ہیں علامہ سلیمان ندوی، یہ سلمان ندوی، سلیمان ندوی، کہ مدرسے کے لیے عطائے زمین 1908. سرمائے کی طرف سے اطمینان ہوا تو زمین کی تلاش ہوئی. لکھنؤ میں سب سے بہتر اور سب سے موزوں تر وہ قطع اراضی ہے جو دریائے گومتی کے پار آہنی پل کے دائیں جانب واقع ہے. زمین کا منظر یہ ہے کہ ایک طرف نہایت قریب دریا ہے، پشت اور پہلو میں اس وقت کنگ کالج اور اب لکھنؤ یونیورسٹی کا بورڈنگ اور صنعتی اسکول کی پرشان عمارتیں ہیں. شمال کی طرف دور تک کھلا ہوا میدان ہے. یہ قطعہ پختہ 32 بیگھے کا ہے. چنانچہ اس زمین کے لیے گورنمنٹ میں درخواست کی گئی. اگرچہ یہ 1908 کی بات ہو رہی ہے، 1908 کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھو. گورنمنٹ اس وقت کون تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ انگریز حکمران تھے. درخواست کی گئی. اگرچہ اس حلقے کی زمین میونسپلٹی کے قاعدے کے روح سے 60 روپیہ بیگھا سالانے پر ملتی ہے، اور اس لیے زمین کا مطلوبہ لگان 2500 کے قریب ہوتا تھا. لیکن جناب مسٹر جوپلنگ صاحب ڈپٹی کمشنر نے رپورٹ کی. کرنل عبد المجید خان مرحوم وزیر پٹیالہ کی پرزور زبانی تحریک پر جناب کمشنر صاحب نے اس کے دیے جانے کی سفارش کی، اور ہز آنر ہیوٹ صاحب لیفٹیننٹ گورنر نے اس کو منظور کیا اور صرف سالانہ 100 روپے کا لگان لگایا. سالانہ 100 روپے کا لگان لگایا. یہ ہو گئی بات. جلسہ سنگ بنیاد 1908. کہتے ہیں ان تیاریوں کے بعد نومبر 1908 دارالعلوم کے سنگ بنیاد اور ندوہ کے سالانہ اجلاس کی تاریخ مقرر ہوئی. ندوہ اودھ کے دارالسلطنت میں واقع ہے. اس کے چاروں طرف مسلمان روسا اور تعلق دار ہیں جن کی معمولی نگاہ التفات بھی ندوہ کو مالا مال کر سکتی تھی، مگر ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ ندوہ سے بدگمان ہے. اب جبکہ کرنل عبد المجید خان مرحوم کی کوششوں سے ان بدگمانیوں کا پردہ چاک ہوا اور گورنمنٹ نے پیش نظر توجہ کی
تو اس زمانے کے حالات کے مطابق یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس مدرسے کا ظاہری سنگ بنیاد یو پی کے گورنر سرجان پرسکاٹ ہیوٹ رکھیں تاکہ اودھ کے تعلقہ داروں کی بدگمانی دور ہو۔ مولانا مرحوم شبلی نے اس جلسے کا حال خود اپنے قلم سے لکھا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں انہی کے الفاظ میں بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے حیرت افزا تماش گاہوں کی دل فریبیاں بار بار دیکھی ہیں، جاہو جلال کا منظر بھی اکثر نظروں سے گزرا ہے، کانفرنسوں اور انجمنوں کا جوش و خروش بھی ہم دیکھ چکے ہیں، واعظ و پر اثر جلسے میں ہم کو متاثر کر چکے ہیں، لیکن اس موقع پر جو کچھ آنکھوں نے دیکھا وہ ان سے بالا تر، ان سب سے عجب تر، ان سب سے حیرت انگیز تھا۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ ترکی ٹوپیاں اور عمامے دوش بدوش نظر آتے تھے۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ مقدس علماء عیسائی فرما رواں کے سامنے دلی شکر گزاری کے ساتھ ادب سے خم تھے۔ اللہ دیکھیں آپ، مقدس علماء عیسائی فرما رواں کے سامنے دلی شکر گزاری کے ساتھ ادب سے جھکے ہوئے، خم تھے، جھکے ہوئے تھے۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ شیعہ سنی ایک مذہبی درسگاہ کی رسم ادا کرنے میں برابر شریک تھے۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ ایک مذہبی درسگاہ کا سنگ بنیاد ایک غیر مذہب کے ہاتھ سے رکھا جا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا ممبر بھی ایک نصرانی یعنی کرسچن نے بنا کے ہدیے میں دیا تھا۔ خیر یہ بات کی بات ہے۔ غرض یہ پہلا ہی موقع تھا کہ ایک مذہبی چھت کے نیچے، سقف کے نیچے، نصرانی بھی، کرسچن بھی، مسلمان بھی، شیعہ سنی حنفی وہابی رند زاہد صوفی وائد خرقہ پوش اور کج کلا سارے جمع تھے۔ آباد ایک گھر ہے جہان خراب میں۔ ہز آنر لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک متحدہ نے منظور فرمایا کہ وہی دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھیں گے۔ یہ تقریب 28 نومبر 1908 کو عمل میں آئی۔ سنیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد کس نے رکھی؟ غور سے سنیے۔ ہائے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ تقریب 28 نومبر 1908 کو عمل میں آئی۔ چونکہ ندوہ کا سالانہ جلسہ بھی انہی تاریخوں میں ہونے والا تھا، اس لیے دو طرفہ کشش کی وجہ سے گویا تمام ہندوستان امڈ آیا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کوئی تعطیل چھٹی کا زمانہ نہ تھا، ورنہ شاید منتظمین جلسہ انتظام مہمانداری میں ہار جاتے۔ معزز شرکائے جلسہ علماء میں سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولوی شاہ ابو الخیر صاحب غازی پوری، مولانا ذاکر حسین صاحب، مولوی مولانا مجتہد اظہر شاہ سلمان، اب وہ تقریباً 50 اخیر میں لکھنؤ حافظ نذر الرحمن صاحب رئیس عظیم آباد جلسے میں شریک تھے۔ 3 بجے سے ذرا پہلے تمام لوگ باسلوب بیٹھ گئے، یعنی باسلوب یا ادب سے بیٹھ گئے، سلیقے سے، اور ارکان انتظامیہ ندوہ ہز آنر کے استقبال کے لیے لبے فرش 2 رویہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی صف کے باندھ کر کنارے فرش کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ کمشنر صاحب لکھنؤ نے سیکریٹری دارالعلوم شبلی نعمانی کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر سے ملایا، اور پھر سیکریٹری موصوف نے تمام ارکان انتظامیہ کا ایک ایک کر کے لیفٹیننٹ گورنر سے تعارف کروایا۔ اول دارالعلوم کے قاری نے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی، پھر شاہ سلیمان صاحب پھلواری نے ہز آنر سے ایڈریس پڑھنے کی اجازت طلب کی، مولوی مشیر حسین قدوائی نے ایڈریس پڑھا، ہز آنر نے نہایت خوش لہجگی میں اور صفائی سے ایڈریس کا جواب دیا۔ مولوی خلیل الرحمن صاحب نے عربی ایڈریس جو ساٹن پر چھپا ہوا تھا زرعی کار چوبی خریطے میں رکھا کر پیش کیا گیا تھا، ہز آنر نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر ایڈکانگ کے حوالے کیا۔ پھر سنگ بنیاد نصب کرنے کے لیے ہز آنر تشریف لے گئے، اور مولوی شاہ ابو الخیر کرنل مجید، آنریبل راجہ صاحب محمود آباد، نواب وقار الملک، حافظ عبدالحلیم صاحب نواب کا رئیس کانپور، نواب علی حسن خان صاحب رئیس بھوپال، منشی احتسام علی صاحب رئیس کاکوری، منشی اطہر علی صاحب وکیل لکھنؤ، حکیم عبداللہ صاحب پوری نام ہے، مولانا شیروانی ان کے ساتھ گئے۔ سنگ بنیاد نصب کرنے کے وقت دوبارہ قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ واپسی کے وقت ارکان انتظامیہ نے موٹر کار تک مشاعت کی، اور یہ دل فریب تماشا ختم ہو گیا۔ یہ تحریر تھی علامہ شبلی نعمانی صاحب کی۔ یہ ہے مولانا شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی کی تحریروں کا اقتباس، جو یعنی کٹنگ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دیکھیے، مجبوریوں پر جشن مسرت منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ استعمار فرنگی، انگریز تن کے گورے من کے کالے، جس نے بر صغیر کے امت مسلمہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی،
جس انگریز کے دور میں اس کے مقدسات، اس کی آن بان، اس کی شان و شوکت، حکومت اور سلطنت کو برباد کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اور قتل عام کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ وہ انگریز تھے جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم، ثقافت، عزت، آبرو سب کو خاک میں ملا دیا۔ مگر 1942 میں لکھی جانے والی کتاب، جبکہ انگریز کی چولیں ہل گئی تھیں، کس طرح استعمار کے عقائیت پر یہ علماء وجہا امت تسلیم کر رہے ہیں، اس کی عقائیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ تحریریں لکھ رہے ہیں، اور ایک دینی ادارہ ندوۃ العلماء، دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اس کی سنگ بنیاد کون رکھ رہا ہے؟ ایک کافر، استعماری کافر عیسائی گورنر، اس سے سنگ بنیاد رکھوائے جا رہے ہیں۔ ظالم کے سامنے دو رویہ قطار بنا کر کھڑے ہوئے ہیں تب سے۔ زمین اور تعمیری مصارف کے لیے ان سے التجا اور درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ حضور زمین دے دو۔ سید سلیمان ندوی کے اس مسرت کا اظہار اور ظاہری سنگ بنیاد کے الفاظ دیکھیے، دوہری سوچ کے آئینہ دار ہیں۔ سید سلیمان ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ ایک انگریز کے محل میں قائم ہوا، اس لیے اسے فرنگی محل کا قرار دیا گیا، اور فرنگی محلی علماء اس سے منسوب ہوئے۔ اب آپ سمجھئے، فرنگی محلی جو آپ کبھی کبھی اذانوں کے وقت، چاند وقت کے مولانا فلانے فرنگی محلی نے کہا، کیا اس کا فلسفہ ہے؟ وہ جو دارالعلوم ہے وہ فرنگی محل، مطلب فرنگی کس کو کہتے ہیں؟ انگریز کو فرنگی کہا جاتا تھا انگریزوں کو، تو ان کا محل تھا، انہوں نے ان حنفیوں کو بطور گفٹ وہ محل دیا ہوا تھا، اور انہی فرنگ وہ ہو گیا، تو وہ دارالعلوم فرنگ محل ہو گیا۔ سید سلیمان صاحب کی نظر میں وہ سب سے بڑا دارالعلوم تھا۔ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ حسن اتفاق کی ندوہ کا سنگ بنیاد ہز آنر گورنر نے رکھی، اس لیے ندوہ بھی فرنگی محل ہے۔ یہ ہے ندوہ بھی سکنڈ فرنگی محل ہے، وہ بھی فرنگی محل تھا پہلے سے، اور ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی فرنگی محل ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس موقع پر شعر کہا تھا کہ رکھی بنائے ندوہ ہز آنر نے آ کے خود، رکھی بنائے ندوہ ہز آنر نے آ کے خود، سچ پوچھئے اگر تو فرنگی محل ہے یہ۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء یہ دینی محل نہیں، یہ فرنگی محل ہے۔ سلمان صاحب کہاں ہیں؟ اپنے گھر کی خبر لیجئے کہ آشیانے سے چہچہاتے ہو، جس آشیانے میں بیٹھ کر آپ چلا رہے ہو نا، وہ فرنگی محل ثانی ہے، سیکنڈ فرنگی محل ہے، انگریزوں کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس کی زمین انگریز کی عطا کرتا ہے، 500 روپے ماہوار استعمار سے اسے ملتے تھے۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ کہیے اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد، اور ندوہ کی بنیاد ایک عیسائی کافر سے رکھوانے کے بعد، سعودی عرب کے خلاف چوں چاں کرنے کی جناب کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے تو بتائیے، بولیے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ مملکت سعودی عرب کی بنیاد توحید و سنت پر رکھی گئی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر۔ ایک مومن موحد محمد بن سعود اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ۔ جی محترم، اللہ نے اس توحید و سنت کی برکت سے اس ملک کو قائم دائم رکھا ہے، اور آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ شاخ بھی مرہون منت ہے برطانیہ کی۔ جی یہ تو ہمیں راز باز ہوا۔ یہ آپ کے تصرفات صحیح ہوں یا غلط ہوں آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اور اگر کسی سے آپ کو بغض ہے، حسد ہے، اس کے ایمان سے، اس کے عقیدے سے، تو اس کے سارے تصرفات آپ کو غلط لگتے ہیں۔ واہ، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ آپ کو پتا ہے تاریخی طور پر کسی زمانے میں مدرید یا کہاں پہ جب پورا عالمی اجتماع ہوا تھا، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا آپ اپنے ملک کا دستور بتائیے، تو ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مصحف نکالا تھا، ایک چھوٹا سا مصحف قرآن نکالا تھا، اور کہا ہمارا دستور یہی ہے۔ آپ اس دستور پہ قائم اس مملکت کی برائیاں کر رہے ہو، اللہ کی قسم آپ کو کہاں پناہ ملے گی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ سعودی عرب تو اتنا نہیں گرا اور میں آپ کو سعودی عرب سے آپ کا کیا مقارنہ،
سے نسبت خاک رہا عالم پاک، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، میں کہاں سے آپ کو لیکن آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں بس، تاکہ آپ کنٹرول میں رہیے۔ اس اقتباس کو دیکھیے، پڑھیے اس کتاب میں جو کچھ بیان ہوا۔ آپ کا سعودی عرب کا کیا مقابلہ ہے؟ آل سعود کو سلمان صاحب گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور نوٹیں کماتے ہیں شیعوں سے، رافضیوں سے، تحریکیوں سے، خمینیوں سے۔ ہاں، کیوں؟ برائیاں کرو، نوٹیں کما رہے ہیں۔ اور ہم جیسے فقیر مسکین، ہم مملکت توحید و سنت کی جب کا دفاع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر تانے کرتے ہیں، ریالی مولوی ہیں۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، بولو لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ برباد کرے ان خبیثوں کو جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں، اللہ ان کی زبان کے اندر کیڑے ڈالے۔ ہم نے تو ان سے محبت اس وقت بھی کی تھی نا جب ان کے باپ دادے صحراؤں میں پڑے تھے۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، اہل الحدیث کی تاریخ ہندوستان میں، ہم نے ان سے ریالوں پٹرولوں کے لیے محبت نہیں کی، ہم نے ان سے صرف توحید و سنت کی بنیاد پر محبت کی ہے۔ ان کے ریال ہماری ٹھوکروں پہ رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو؟ ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں اور کون ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تم اپنی طرح سب کو سمجھ رہے ہو، اس طرح سے تانے دیتے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب تمہارے باپ کا ہے، ملک سلمان خادم الحرمین شریفین کو، تمہارے باپ کا سعودی عرب ہے، پٹرول تمہارے باپ کا ہے، تمہاری دولت ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی دولت ہے۔ واہ 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 واہ، ایسا عامیانہ لب و لہجہ اور اسلوب، استغفر اللہ، خالی کھوپڑی والے ہی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں۔ مگر میں کہتا ہوں یہ سوال سعودی عرب ہی سے کیوں؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ دولت یہ وہ تمہارے باپ کی ہے، یہ صرف کیا اسلامی ریاست آل امیہ کی ملکیت تھی؟ کیا آل عباس کی ملکیت تھی؟ کیا آل عثمان کی ملکیت تھی؟ کیا ہندوستان مغلوں کی ذاتی پراپرٹی تھی؟ یہ سوال تو 1300 سالہ تاریخ میں ہر خطے اور ہر جگہ قائم خاندانی شخصی حکومتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ عنایتیں صرف سعودی عرب ہی پر کیوں؟ کبھی ترکیوں سے آپ نے سوال کیا؟ سعودی حکومت اپنے نظام، سسٹم، اعمال کارکردگی اور دستور اور ہر اعتبار سے آل سعود کی ملکیت ہے اور حکمرانی کا حق رکھتی ہے، اور اس کی شرعی حیثیت بھی طے ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ اسلامی حکومت ہے، اس کی شرعیت بھی طے ہے۔ سعودی عوام، سعودی امراء، سعودی خواص، علماء، مشائخ یہاں کے سلطان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، شرعاً اسے اپنا رہبر، رہنما، امیر، حکمراں تسلیم کرتے ہیں۔ جی محترم، اور فرنگی محل ثانی میں انگریزوں کی بنائی ہوئی اور عطا کردہ زمین پر بیٹھ کر دور سے تیر چھوڑنا آپ کے لیے روا ہے؟ آپ کے لیے جائز؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے ادارے کے لیے استعمار، کافر کی آقائیت تسلیم کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک نیک نام کتاب و سنت کو دستور بنانے والے حکمراں کی حیثیت کو تسلیم نہ کرے۔ اس کے لیے اگر یہ تسلیم نہیں، سلمان صاحب اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو حق گو سلمان صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل پھاوڑا اٹھائیے، اپنے دوستوں کو لیجئے، تحریکیوں کو بھی بلا لیجئے اور ندوہ کو کھود ڈالیے، ندوہ کی جڑیں کھود کر پھینک دیجئے اور جہاد اعظم کا ثبوت دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ ندوہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرا فرنگی محل ہے، اسے انگریزوں نے بنایا، انگریزوں نے زمین، یہ انگریزوں کی زمین۔ بے غلاظت کے اوپر کتنی بھی مٹیاں ڈالو، غلیظ تو غلیظ ہے نا، حق ہے۔ اسے زمین فرنگی آقا نے دی، فرنگی آقا نے اسے 500 ماہوار روپے بھی وظیفہ بھی دیا ہے، اور ندوہ جیسے ایک دینی ادارے کی سنگ بنیاد بھی فرنگی، استعماری، کافر، عیسائی صوبائی گورنر نے رکھی ہے۔ شرم سے ڈوب مرو واللہ۔ اور اس وقت علماء اوجھا نے اس پر رونے کے بجائے جشن مسرت منایا ہے۔ حقو صاحب، سلمان صاحب کو چاہیے کہ ندوہ کی سند بھی پھاڑ کر پھینک دیں، ندوہ کی سند پھاڑ کر کے پھینک دیں، کیونکہ اس سے برطانیہ، انگلینڈ کے استعمار کی بو آ رہی ہے۔ اور یہی نہیں، جامعۃ الامام محمد بن سعود سعودی عرب میں جو آپ پڑھ رہے تھے نا، یہاں بھی آپ سرٹیفکیٹ لے کے گئے ہو، بہت کھایا ہے آپ نے یار۔
ہے کیا بتاؤں. بہرحال یہ سند بھی پھاڑ کے پھینک دیجئے. کیوں؟ امریکہ کی بو آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ جانتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ باپ دادے سب امریکہ. اگر آپ کو یہی گالی دی جائے کہ آپ کے باپ امریکہ، بش یا بل کلنٹن یا جو بھی ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ ہیں؟ اور اگر یہ ہمت نہیں ہے پھاڑنے کی تو پھر خاموشی سے دم دبا کے بیٹھو. پھکڑ پن مت کرو، پھکڑ پنی کا ڈھول مت پیٹو، اور بزرگوں کی قبریں نہ کھودو اور نہ کھودوانے پر مجبور کرو. یاد رکھو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. اس موقع پر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اگر آل سعود کی سعودی عرب پر حکمرانی آپ کے لیے قابل اعتراض ہے تو اس اعتراض کا جواب دیں جو میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کیا سید عبد الحی صاحب کا تھا یا پوری قوم ملت کا تھا؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. جبکہ ساری جد و جہد مختلف جماعتوں کے علماء کی تھی، خصوصاً مولانا شبلی نعمانی کی، مگر 1912 سے ان کا اس پر قبضہ ہو گیا اور 1 صدی سے اس پر ان کی آل اولاد کا قبضہ بنا ہوا سید عبد الحی صاحب کی. اس کا جواز آپ کہاں سے پیش کریں گے بتائیے؟ بر صغیر کے لوگ خیراتی اداروں پر مملکتوں اور سلطنتوں کی طرح جاگیردارانہ قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں. اسے واگزار کرانے کے خیال سے جان نکلتی ہے. اس پر قبضہ جمانے کے لیے ہزار بہانے، ہزار عیاریاں مکاریاں ہوتی ہیں. سلمان صاحب کو معلوم ہوگا کہ اگر کبھی خطرہ ہوا کہ اس پر ندوہ پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے یا کسی بھی خیراتی ادارے پر، تو زاہدانہ عیاری سے ان کے پر کیسے کاٹے گئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. پتہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے، ان سے خطرہ ہوا کہ ندوہ پر وہ حاوی نہ ہو جائیں، مگر مولانا علی میاں ندوی صاحب نے بڑی چالاکی سے ان کے پر کاٹے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل بھی آپ کو حیات عمران تالیف ڈاکٹر مسعود الرحمان ازہری میں ملے گی. اور بہت ساری باتیں ہیں. کٹولی کا مدرسہ ہو، خاتون منزل ہو جو جس پر دوسروں کا قبضہ ہے، ملت کا ادارہ ہے، ذاتی ملکیت نہیں ہے. سلمان صاحب نے اپنی جیب سے کٹولی کا مدرسہ نہیں بنوایا. ملت کا ذاتی ملکیت نہیں ہے، پھر اس پر ملکیت کی چھاپ کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور سوال صرف آل سعود ہی سے کیوں؟ یہی سوال تمام خیراتی چھوٹے بڑے اداروں کے متعلق ہو سکتا ہے. کس کا مال ہے یہ؟ آپ کے باپ کا ہے. جیسے آپ نے کہا نا مملکت سعودی عرب کو تمہارے باپ کا مال ہے، پوری امت کا مال ہے. تو وہ جو آپ جس پر ناگ بنے بیٹھے ہو، سانپ بنے بیٹھے ہو قبضے میں، وہ آپ کے باپ کا مال ہے. یہ بھی تو ساری امت کا ہے. جمعیت علماء کی جاگیرداری کا حال دیکھ لیں. دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف، رجسٹرڈ، مظاہر العلوم، وقف کا جتنا سب دیکھ لیں آپ نا. اس پر کس کی جاگیرداری چل رہی ہے؟ یہ پوری امت کا نہیں ہے یہ. اور جب سوال پوچھنا ہی ٹھہرا سلمان ندوی صاحب، جب سوال پوچھنا ہی ٹھہرا تو جائیے نا جارڈن کے کنگ عبداللہ سے پوچھئے کہ تمہارے باپ کا ہے. بشار سے پوچھئے، مراکش سے پوچھئے، عرب امارات سے پوچھئے، کویت کے امیر سے پوچھئے، بحرین کے بادشاہ سے پوچھئے، عمان سے پوچھئے، قطر سے پوچھئے، برونائی کے سلطان سے پوچھئے. آٹے چاول کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا آپ کو. ابھی تو صرف خلیجی ممالک میں تالا لگا ہے آپ کے گندے قدم، ناپاک قدم سے اس خلیج اور گلف کو پاک کیا گیا ہے. ابھی تو یہیں پابندی لگی ہے. میرا خیال ہے کہ سمٹ کے رہ جاؤ گے آپ اپنے گھر میں. اللہ سے توبہ کیجیے. این گناہیست کی در شہر شمنیس کنند. سعودی عرب کے آل سعود کے لیے حکمرانی کی شریعت ثابت ہے، اور یہاں کے لوگ اور یہاں کے علماء مشائخ اعتماد کرتے ہیں. اور توفیق ہو تو ذرا سید عبد الحی صاحب کی نظامت، ان کے گھرانے والوں کی ندوہ کی نظامت کا بھی شرعی جواز پیش کر دیجئے. اور حکومت بڑی چیز ہوتی ہے. تم تو ایک پانی کی بوند لے کر کے بادشاہت کر رہے ہو. یہ سمندر پہ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ آپ نے تھوڑی سی پی اور حشر برپا کر دیا. آپ نے تھوڑی سی پی اور حشر برپا کر دیا. ہم سمندر کے سمندر پی کے بھی خاموش ہیں. حکومت بڑی چیز ہوتی ہے، ادارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں.
ان کا چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت بڑی چیز ہوتی ہے، اور فساد سے بچانے کے لیے خاندانی اور شخصی اگر ہو تب بھی اس کی شرعیت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جی جناب علی، الحمدللہ اس کے راستے موجود ہیں، ضرورت پڑی تو ہم بتائیں گے، مگر ایک چھوٹے ادارے کی نظامت، ایک چھوٹے سے ادارے کی نظامت کے خاندانی اور شخصی ہونے کا کیا جواز ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں کے اوپر سنگ باری کا شوق صرف احمق پالتے ہیں، شیشے کے مکان میں رہتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھائے پتھر ہیں۔ شاعر نے کہا کہ شیشے کے مکان میں رہتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھائے پتھر ہیں، دیوانوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، پوچھو یہ کس کی بستی ہے؟ تو شیشوں کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ دراصل یہ جو ہے نا کہ تمہارے باپ کا ہے، یہ حرمین شریفین ہم پوری دنیا کو دے دو، فلاں کو دے دو، یہ راگنی جو رافضی قبوری شریعتوں نے یہی کرتے ہیں، ایرانی رافضی قبوری جو ہیں خانقاہی، جو حرمین کو انٹرنیشنل زون قرار دیے جانے کی کبھی کبھار آواز اٹھاتے ہیں اپنی اپنی محفلوں میں، ان کے دل جلتے ہیں نا۔ یہ حرم کعبہ کو 300 سال تک بحیثیت یہ حیثیت حاصل رہی، پتہ ہے آپ کو 300 برس تک، کہ حرم کعبہ میں 4 مصلے بنے ہوئے تھے، بانٹ دیا تھا ان ظالموں نے، بدعتیوں نے۔ حرم کعبہ قبلہ، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ 4 ٹکڑے کیا ہوا تھا، 4 اذانیں ہوتی تھیں، 4 جماعتیں ہوتی تھیں، خطبے ہوتے تھے، ایک کی نماز ہو رہی ہے تو دوسرے باچھیں کھیل کے دانت کھولے بیٹھے بھی رہتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ حنفی مسلح، یہ شافعی مسلح، یہ مالکی مسلح، یہ حنبلی، چاروں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، چاروں حرم میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا منظر گھناؤنا رہا ہوگا۔ حرم میں یہ بدبودار حرکت 300 برس تک جاری رہی۔ اللہ کا فضل اور اس کا احسان، اللہ کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وہ مومن مجاہد غازی، کتاب و سنت کا داعی، عالم، حاکم، بادشاہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں سے فتح دی، اور اللہ نے حرم پاک کو ایک امام کے پیچھے، آج پوری دنیا ایک امام کے پیچھے بیٹھ کر کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج 70 سے ممالک، مسلم ممالک، 70 دفاتر حرمین شریفین کے چاروں طرف قائم کر دیے جائیں، اور مسلم اقلیتوں کے سینکڑوں دفاتر 100-200 کھلوا کر وہاں روزانہ فساد اور قتل و غارت گری، خوریزی اور جنگ و جدل کا ماحول بنانا چاہتے ہیں آپ، اور وہاں نماز اور حج معطل کرانا چاہتے ہیں؟ کوئی کہے گا حج ہوگا، کوئی کہہ رہا حج نہیں، کوئی ہوگا نماز ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، کل ہوگی۔ یہ دنیا کا کون سا ادارہ ہے یا ملک ہے جو سعودی عرب کی طرح شؤون الحرمین کا نظام چلا سکتا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ سلمان صاحب، اگر آپ کو دے دیا جائے، آپ شؤون الحرمین کا ادارہ چلا لیں گے؟ آپ تو خود کو نہیں صحیح ڈھنگ سے چلا پا رہے ہیں، تھالی کے بیگن بنے، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی مسجد، کبھی چوکھٹ، کبھی قبروں کی درگاہوں کی دستار بندیاں اور ان کی چوکھٹوں کی جبی سائی کر رہے ہیں، کبھی بابری مسجد کو بیچ رہے ہیں، کبھی وہ ڈبل کیا نام ہے ان کا جو ہے شنکراچاریہ، ان کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے گلے مل رہے ہیں، کبھی اسلام کا سودا، کبھی مسجد کا سودا، کبھی آپ نہ شباب الاسلام چلا سکے، نہ زیر سایہ آپ کے کوئی کام ہو سکا۔ کٹولی کا ادارہ بھی بیچارہ لاوارث بنا پڑا ہوا ہے، ہمیں دے دیجئے، ہم چلوا لیتے ہیں۔ طبیہ کالج بھی نہ چلا سکے۔ تو ایک بات سن لیجئے کہ جسے در در گھومنے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتا۔ ایسا انسان بس ایک کام کر سکتا ہے، بھر دو جھولی میری میرے داتا، بس چندہ۔ اچھا چلیں، جمعیت علماء والے چلا لیں گے، کس کو دے دیں؟ بریلی والے چلائیں گے، فرنگی محل والے چلائیں گے، اجمیر والے چلائیں گے، گلبرگہ، کون چلائے گا حرمین شریفین کے شون کو؟ ایران کو حرمین شریفین دے دیا جائے ہیں؟ وہ چلا سکتے ہیں، ان کو سونپ دیں۔ ایک فائدہ ضرور ہوگا ایرانیوں کو دینے میں کہ وہاں حلالہ اور متع کی دکان وہاں کثرت سے چلے گی۔ والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شاہ فیصل رحمہ اللہ نے ایک زمانے میں غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے 1 سال پاکستان والوں کو دیا تھا، مودودی صاحب کو ذمہ دار، مولانا مودودی صاحب۔
مولانا مودودی صاحب کو ذمہ دار بنایا تھا کیا کہ آپ جو ہے غلاف کعبہ بنوائیے. معلوم ہے انہوں نے کیا سیاست کھیلی؟ جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے کیا سیاست اور کیسی غلیظ سیاست کی تھی. شرک کروایا تھا لوگوں سے. عورتیں چھاتیاں اپنی رگڑتی تھیں انجن اور ڈبوں سے جس پر وہ غلاف کعبہ لگ کر انہوں نے پورے ملک پاکستان میں گھمایا تھا. دودھ سے اس کے انجن دھلے جاتے تھے, چومتے تھے, چاٹتے تھے, مرادیں مانگی جاتی تھی. اس تجربے کے بعد بھی حرمین میں پارٹنرشپ اور شراکت کی دہائی دے رہے ہو. تحریکیو, ہوش کے ناخن لو. اور سلمان صاحب, سعودی دشمنی میں اندھے مت بنو, عقل و خیرت کے ناخن لو, ورنہ رہا سا خیر بھی ختم ہو جائے گا. اور خیر ہی نہ ختم ہوگا, پھر مدینے کا پورا شہر ہریدوار متھرا بن جائے گا جیسے پہلے تھا. سلطان عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حجاز کو استعمار کے آل شریف سے آزاد کروایا تو 1926 میں انٹرنیشنل خلافت کانفرنس منعقد کی تاکہ حجاز کا قضیہ عالمی اسلامی برادری کے ذریعے حل ہو. ان کی خواہش بھی تھی اور مجبوری بھی کی. تمام دنیا سے آئے حاجیوں کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی معیشت کے لیے ممکن بھی نہیں تھا. بیچارے کیسے سنبھال سکتے تھے؟ لیکن جب سعودی عرب آئے ہوئے تمام دنیا کے وفود, ہندوستان سے بر صغیر اس وقت ایک ہی تھا, پاکستان میں سب تھا, اور مختلف جماعتوں مختلف فرقوں کے لوگ آئے, اور جب سعودی عرب آئے اور ان کی میٹنگ ہوئی, انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی, تو وہاں پہ وفود نے قبوں اور مزاروں اور درگاہوں سے, قبروں سے آگے بات کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہی. ان کا اس کے فقدان کا مظاہرہ کیا. صرف وہ کیوں اٹھائے گئے, وہ قبے کیوں بچائے, وہ یہ کیوں ہوا, یہی رہے. قبوری مسائل ہی پر وہ اڑے رہے سلطان کے سامنے. تو سلطان کو ان سے بڑی مایوسی ہوئی اور سخت حیرت بھی ہوئی کہ امت مسلمہ کے یہ نمائندے ہیں, چنندہ لوگ ہیں جن کو ان ملکوں کے مسلمانوں نے بھیجا ہے, ان کی یہ پہنچ ہے, بس یہی ہے مزار اور قبر. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے لیے وہ وفود جو ہے بھیڑ بن گئے, اور کانفرنس بلا کر جیسے انہوں نے بھیڑ کے اور مدمکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. وہ تو شکر کرو علامہ رشید رضا رحمت اللہ علیہ تھے, انہوں نے بہرحال معاملات کو صحیح کیا, اور سارے مولوی پھر شرمندہ ہو کر کے بوریا بستر باندھ کر وہاں سے رخصت ہوئے, اور آج تک وہ ٹیس اور وہ کسک محسوس کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا, اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں تھا کہ سلطان حجاز کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. سلطان نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ سلطان عبدالعزیز نے, انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا تھا. کہا کہ یہ جو مزارات اور درگاہوں کے قبے گرائے گئے ہیں بقیع غرقت کے, جنت البقیع کے, یہ میں نے گروائے ہیں کیونکہ ہم انہیں اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں, اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کسی قبر کو اوپر گنبد دبد اور قبے وبے نہ بنائے جائیں. اسلام کے خلاف ہے, دین حنیف کے خلاف ہے, نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. جاؤ, آپ حضرات اس کے اوپر زیادہ زور ڈال رہے ہو, ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت دے دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں کے اوپر, قبروں کے اوپر قبہ بنانے کا حکم دیا ہے, آپ نے بنوایا ہے یا بنانے کا حکم دیا ہے. تو یہ تو مٹیوں کے بنے ہوئے قبے تھے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم انہیں سونے کے گاروں اور سونے کی اینٹوں سے قبے بنوا دیں گے. جاؤ ہمیں نبی کی ایک حدیث بتا دو. آج تک سارے قبوری بدعتی سر جھکائے بیٹھے ہیں, کسی کو جرت اور ہمت نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, بے دینی کو دین ثابت کر رہے ہیں. یہ وقت کی سب سے بڑی دانش مندی تھی کہ حجاز کا مسئلہ ہاتھ سے پھسلا نہیں, ورنہ اب تک حرمین کا حال ابتر سے ابتر ہو جاتا, اور انتشار, انارکی, اجاڑ, جنگ, جدل اور تکفیری فتوی بازی, الگ الگ جماعتیں ان کا مقدر ہو. سارے مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سعودیہ جیسی صالح اور پاکیزہ حکومت عطا کی جس نے حرمین کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور فتنہ ہائے گناہوں سے امت کو بچا لیا. آخری بات میں شہر نیوم کا بھی تذکرہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑا ہے. بڑی بے قراری ہے کہ کب کسی طرح سے اجازت ملے ہم شہر نیوم میں آ کے نوم فرمائیں, جیسے یہاں ریاض اور جدہ کے ہوٹلوں میں آرام فرما کر زندگیاں گزار کر گئے ہیں لوٹ کر کے. شہر نیوم کہاں ہے؟ اور آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ جامعۃ الامام محمد بن سعود میں 8-10 سال پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو سعودی عرب کے نقشے کا پتہ نہیں. جائیے کہیں گھٹنے ٹیکیے, جغرافیہ کی تعلیم لیجیے, آپ کو جغرافی کا بھی پتہ نہیں. یہاں کے چھوٹے سے بچوں کو معلوم ہے. میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے کہا بابا یہ دیکھو
کہاں شہر نیوم ہے اور کہاں پہ مدائن صالح. مدائن صالح العلا یہ مدینہ کے زون میں آتا بھائی، منطقہ مدینہ المنورہ ہے. اور شہر نیوم کہاں؟ وہ دبا اور سمندر کے کنارے جہاں جارڈن کا ساحل اور بحر احمر وہاں ہے. آپ کیوں تلبیس ابلیس فرما رہے ہیں؟ کیوں اتنا امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں اتنا؟ اور کہہ رہے ہو کہ جی فرعون ہے وہ. فرعون کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ محمد بن سلمان کافر ہے. فرعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. فرعون ہے، کافر ہے. اور یاد رکھو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ جملہ اسی کے اوپر پلٹ کے آتا ہے. تو آپ اپنی ایمان کی سلامتی، آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. شہر نیوم کہاں ہے؟ اس کا محل وقوع کہاں ہے؟ دجال کا استقبال، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. شرم کرو، شرم کرو اللہ کی قسم. آپ جیسے دجال مولویوں کی آپ جیسے دجالی مولوی امت کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا پاؤ گے تم ہندوستان کے مسلمانوں کو؟ ویسے بھی بیچارے جوتے کھا رہے ہیں اور ویسے بھی کورونا کے اس مہاماری کے اندر مر رہے ہیں. ہم یہ موضوع تو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی قسم. ہم اس سے راضی اور خوش نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے گرد پیش اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں، مسلمانوں کی چیخیں، غربت اور افلاس میں ہندوستان کے مسلمان، کفر ان کے اوپر دندناتا ہوا پھر رہا. اور آپ جیسے علماء اور آپ جیسے مصلحین کے نام پر امت کے اوپر بٹا لگا رہے ہیں، سعودی عرب سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ گھر کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، محلے کے مسائل نہیں حل ہوتے. بلائیں ہمارے اوپر روز بروز آ رہی ہیں. کورونا جیسی بلا ہمارے سروں پہ بیٹھی ہے، اور آپ جیسے تحریکی اور آپ جیسے ندوی سرفروں کی کیا میں بتاؤں؟ آپ خود بلا ہیں. استغفر اللہ. مزید بلائیں پیدا کرتے ہیں، مزید فتنے پیدا کرتے ہیں، بجائے جوڑنے کے آپ توڑنے کی کرتے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے الجھن کا سامان اتنے مسائل بنے ہیں، آپ اس میں یہ مسئلے بھی پیدا کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے مولانا. ہر سمجھدار انسان کا ماننا ہے کہ اس گئی گزری انسانی بھیڑ میں سعودی عرب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر غنیمت ہے، اور آپ ہیں کہ اسی درخت کی جڑ کاٹنے کو اپنا سب سے بہتر کام سمجھ رہے ہیں. توحید و سنت پر ہے مولانا. آپ پڑھ چکے ہو، آپ کے نانا یہاں کے رہتے تھے یا ماما جو بھی تھے ہوں، علی میاں صاحب. المہم میں آپ کی خدمت پہ ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لمٹ میں رہیے، حد میں رہیے، اور اس حدیث کو غور سے سنیے اور پڑھیے اور سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: عن عدی ابن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق علیہ. ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ترجمہ میں اپنے سامعین حضرات کے لیے، ناظرین کے لیے کر رہا ہوں. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا. اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر وہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو جو وہ اعمال کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے تھے، بائیں طرف دیکھے گا تو وہ بھی اعمال جو کیے تھے، برائیاں جو تھیں وہ نظر آئیں گی اس کو. پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم، چنگھاڑ مارتی ہوئی جہنم، آگ کے شعلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار، اے لوگ جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، بھلے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بس اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، ہماری آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی خاندانی دشمنی نہیں، بس ایک غلط فہمی تھی جو آپ امت کے اندر پھیلا رہے ہو. اور اس طرح کی کئی ویڈیوز ہیں آپ کی جو مجھ تک پہنچی ہیں، اور بہت سارے احباب مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں شیخ آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کو. ہم نے کہا کیا جواب دیں؟ ان بےہودگیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ احسان فراموشیوں کو جواب نہیں ہوتا. اللہ سے ڈریے. آپ کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، آپ مصلح بنیے، آپ امت کے قائد رہنما بنیے، ہماری دعا ہے. آپ کا اپنا ایمان اور عقیدہ درست کیجیے، یہ در بدری چھوڑیے. آپ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے،
تو اس صلاحیت کو اسلام کے دین حنیف کے توحید اور سنت کے فروغ کے لیے استعمال کیجیے۔ اپنے گھر کی آوازیں سنیے، آپ کے گھر میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے، خود ندوی برادران آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سوچئے۔ وہ چند مفاد پرستوں کے واہ واہی میں نہ آئیے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ میں آپ ہندوستان ابھی نہیں آ سکتا، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ایک بھائی ہونے، چھوٹا بھائی، کسی موقع پر اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے ایک شمع ہدایت دی تھی، میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے 1983 کے اندر جب کانفرنس ہوئی تھی SIM کی، اس وقت آپ نے تقریر کی تھی، میں بھی وہ ایک والنٹیئر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا مولانا، اور آپ کی اسی چند جملوں نے میری زندگی پلٹ دی۔ میں قبر پرستوں کے گھروں سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا آج آپ وہاں تک پہنچا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، مر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اسی کورونا میں مرا ہے وہ مجھے لے کے گیا تھا، اور جب میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، جب آپ نے للکارا تھا، اس للکار نے مجھ جیسے طالب علم کو ہدایت کی ایک روشنی دی تھی۔ میں آپ کا احسان مانتا ہوں، میں آپ کا احسان مانتا ہوں، میں آپ کو وہی سلمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کہاں پھنس گئے؟ یہ ایک چھوٹے بھائی کی ہمدردانہ آپ سے گفتگو ہے۔ اللہ مجھے بھی، اللہ نے اس دن کے بعد سے میں اس کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ دہلی کے اندر موجود تھا، میں اس وقت پڑھ رہا تھا، میرا تعلق تو نہیں تھا، میں اس وقت بٹلہ ہاؤس جامعہ نگر شیخ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس چھوٹے سے معہد التعلیم الاسلامی کا ادنا سا طالب علم تھا۔ اللہ اکبر، آپ ہادی بنے، لوگوں کے لیے رحمت بنے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ضلالت گمراہی یہ اس کا ذریعہ نہ بنے۔ میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں، قرآن و سنت کے اوپر آئیے، چھوڑ دیجیے یہ دنیا داری نیتائی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی کسی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی ایمان خاتمہ بالخیر فرمائے، قرآن و سنت کے اوپر ہماری موت آئے، شرک و بدعت سے اللہ ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بچوں کو اللہ محفوظ رکھے، ہمارے بیوی بچوں کو، آل اولاد کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔